اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 25 میں ہم نے سنا تھا کہ تیسری عظیم جنگ کیسے شروع ہوگی اور پاکستان اس تیسری عظیم جنگ میں کیسے جیتے گی۔ اب آگے یہ خواب محمد قاسم نے 4 دسمبر 2015 کو دیکھا تھا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ کل رات خواب میں گم تھا اور کہیں جا رہا تھا۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا دے اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہو جائیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑی اور اونچی بلڈنگ دیکھی اور میں اس کے اندر چلا گیا۔ پھر میں آگے گیا اور بلڈنگ کی چھت تک پہنچ گیا اور کہا کہ یہ وہی وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے بات کرے گا۔ تو اس کے فوراً بعد اللہ آسمان سے مجھ سے بات کرنے لگے اور فرمایا، قاسم میں تمہارے لیے ایک طاقتور بڑا کالا ہیلی کاپٹر بھیج رہا ہوں اور پھر تمہیں اسے اڑانا سکھاؤں گا۔ کچھ دیر بعد وہ ہیلی کاپٹر آ گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں بتایا اور اسے اڑانا بھی سکھایا۔ میں نے ہیلی کاپٹر اڑایا لیکن صحیح طریقے سے نہیں اڑا پا رہا تھا۔ پھر میں نے سیکھ لیا کہ ہیلی کاپٹر کو کیسے اڑایا جاتا ہے اور میں نے اسے اڑایا اور پاکستان کی فوج کے پاس لے گیا۔ پاکستان کی فوج کسی مشن پر جانے کے لیے تیار تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ یہ ہیلی کاپٹر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ قاسم ایک دن مسلم امہ کو تمہاری ضرورت ہوگی تاکہ تم انہیں اندھیرے سے باہر نکال سکو۔ پھر آرمی چیف نے کہا، تمہاری مدد کا شکریہ، تم آرام کرو، ہم اس مشن کے لیے کافی ہیں۔ تو میں نے کہا، جیسی آپ کی مرضی۔ پاکستان کی فوج مشن کے لیے نکلی اور میں تھوڑا سا ان کے ساتھ گیا، پھر میں دوسری طرف چلا گیا۔ پھر رات ہو گئی اور میں ہیلی کاپٹر میں سو گیا اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئی اور فرمایا، قاسم پاکستانی فوج مصیبت میں پھنس رہی ہے اور ان کا گولیاں بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں اٹھ گیا اور پاکستانی فوج تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا لیکن مجھے وہ نہیں ملے۔ میں نے کہا کہ پاکستانی فوج ایک طاقتور فوج ہے، وہ سنبھال لیں گے، اور میں پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ میرے خواب میں آئے اور فرمایا، قاسم پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے، اٹھو، تمہیں پاکستان کو بچانا ہے، جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ پھر میں اٹھ گیا اور کہا، جب بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں 2 مرتبہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام ضرور کرنا ہوتا ہے۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا اور کہا، پاکستانی فوج کہاں گئی ہے؟ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے راستہ دکھائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور میرے سامنے ظاہر ہوا اور میں اس نور کے پیچھے پوری رفتار سے چلا۔ میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں پاکستانی فوج مشن پہ گئے تھے۔ میں آگے تک چلا گیا جہاں کچھ دہشت گرد رہ گئے تھے اور وہ مزید طاقتور ہو رہے تھے۔ میں نے انہیں مشین گن سے مار دیا لیکن میری نشانہ صحیح نہیں تھی اور بہت ساری گولیاں ضائع ہو گئی، لیکن میں نے ان سب کو مار دیا۔ پھر میں آگے گیا اور دیکھا کہ ایک اور جگہ آپریشن ہوا تھا لیکن کچھ دہشت گرد ابھی بھی باقی تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، قاسم ان چھوٹے دہشت گردوں کو چھوڑو اور فوج کی مدد کرو۔ تو میں نے ہیلی کاپٹر دوبارہ تیز رفتار میں اڑایا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں پاکستانی فوج آپریشن کر رہی تھی۔ وہاں ایک بڑا ٹینک جیسا مشین تھا جسے پاکستان کی فوج تباہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ تباہ نہیں ہو رہا تھا۔ صرف آرمی چیف اور 2 ہیلی کاپٹرز کے پاس گولیاں باقی تھا، باقی سب کی گولیاں ختم ہو چکا تھا اور 1-2 پاکستان کے ہیلی کاپٹرز بھی تباہ ہو چکے تھے۔ تو میں نے وہاں پہنچتے ہی فوراً فائرنگ شروع کر دیا۔ میرا نشانہ صحیح نہیں تھی لیکن اللہ کی مدد سے میں نے اسے تباہ کر دیا۔ پھر ایک اور مشین آئی جو پہلے والی سے بھی زیادہ بڑی تھی اور اس نے پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹرز پر میزائل فائر کیا۔ میں نے اس میزائل کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا۔ میں نے پاکستان فوجوں سے کہا، آپ سب ہٹ جاؤ اور مجھے اس مشین سے لڑنے دو۔ تو پاکستانی فوج ایک طرف ہو گئی اور میں اس مشین کے سامنے چلا گیا۔ میں نے اس پر 2 چھوٹی میزائل فائر کی جو مشین کے اندر جا کر پھٹ گئی اور وہ مشین تباہ ہو گئی۔
اس کے بعد پاکستانی فوجوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور سب خوش ہو گئے۔ آرمی چیف نے کہا، تمہیں بہت آسانی سے مشین کو تباہ کر دیا، ہمیں پہلے ہی تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ تم وقت پر پہنچ گئے ورنہ ہمارا گولیاں لگ بھگ ختم ہو چکا تھا اور وہ مشین بھی تباہ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا، لیکن خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے وقت پر یہاں پہنچایا اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ان مشینز کو تباہ کیا۔ یہ ہیلی کاپٹر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ہے اور کوئی مشین اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہیں پر پارٹ 26 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم سنیں گے کہ شیطانی ٹیکنالوجی اور مسلمانوں کے لیے مصیبت۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔